बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सादे व फी कुल्ली साआ वलियम व हाफिज़ा व कायदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। रहलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया और नोहा। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुझको वफ़ात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक बाज़ किताबों में एक रवायत मिली है, चाहता हूँ कि उसे मैं भी पेश कर दूँ। वो ये है, वर्का बिन अब्दुल्ला का बयान है कि एक मर्तबा में मक्का मुकरमा हज के इरादे से गया और खाना काबा के तवाफ में मशगूल था कि मैंने एक कनीज को बयान करते हुए देखा जो बकमाल फसाहत अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांग रही थी, ए बैतुल हरम व जमजम व मुकाम व मशायर अज़ाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अनाम और उनकी ज़ुर्रियत इकराम के मालिक, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझको मेरे आका व मौला और उनकी ज़ुर्रियत पाक के साथ महशूर करना। फिर उसने हाज़रीन से खिताब करके कहा, ए जमात हुज्जाज, तुम लोग गवाह रहना, मेरा ये ईमान है कि मेरे आका और उनकी ज़ुर्रियत दुनिया के तमाम बेहतरीन लोगों में से बेहतर और नेकोकारों में मुंतखब हैं। इन लोगों का जिक्र तमाम दियार व अमसार में फैला हुआ है, ये सब साहिब इफ्तिखार हैं। वर्का बिन अब्दुल्ला का बयान है कि मैंने उससे कहा, ए कनीज, मेरा ख्याल है तो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तदार है। उसने कहा, जी हाँ। मैंने पूछा, तू कौन है और तेरे आका कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम फिजा है और मैं जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज हूँ। अल्लाह ताला उन पर और उनके पिदरे बुजुर्गवार पर और उनके शौहर पर और उनके फर्जंदों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मैंने कहा मरहबा, बहुत अच्छा हुआ, तुझसे मुलाकात हो गई। मैं तुझसे मिलने और गुफ्तगू करने का बेहद इश्तियाक रखता था। अब ये चाहता हूँ कि तुझसे चंद बातें मजीद दरियाफ्त करूँ, लिहाजा तवाफ से फारिग हो तो ताम फरोशों के बाजार में मेरा इंतजार करना। मैं भी तवाफ से फारिग होकर वहीं पहुँचता हूँ। अलगर्ज जब मैं तवाफ से फारिग हुआ और अपने घर जाने लगा तो ताम फरोशों के बाजार में से गुजर हुआ। मैंने फिजा को देखा कि वो लोगों से बिल्कुल अलग एक जानिब बैठी हुई हैं। मैं उनके पास गया और कुछ रकम पेश की कि जो हदिया था, सदका ना था। फिर मैंने उनसे कहा कि वो अपनी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के हालात बयान करें और ये भी बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन पर क्या गुजरी। ये सुन फिजा की आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगी। कहने लगी, ए वर्का, तूने उन चिंगारियों को भड़का दिया है जो मैंने दिल में छुपा रखी थी। खैर, अब तुमने पूछा है तो बयान करती हूँ, सुनो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात फरमाई तो मदीना में कोई छोटा या बड़ा शख्स ऐसा ना था जो गम से निढाल ना हुआ हो। आज़ा व अकरबा और असहाब सभी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर गिरिया किया। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मुब्तला हुए, मगर इन सब में किसी का गम जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा ना था। उनका गम रोज़ बरोज़ शदीद तर होता जाता था। 7 रोज़ तक आपकी ये हालत थी कि आप गिरिया और जारी किसी भी वक्त ना रोकती थी। दिन ब दिन नाला और शेवन में इजाफा होता जाता था। जब 8वां दिन आया तो आपका सब्र का पैमाना छलक उठा और रात के वक्त आप अपने मकान के नोहा करती हुई बरामद हुई और आपकी आवाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुशाबा थी।
اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے برآمد ہو گئے ہیں۔ ہر طرف سے مرد، عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور شہزادی کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے چراغ گل کر دیے کہ عورتوں کے چہروں پر نظر نہ پڑے۔ اس وقت آپ کے نوحے سے لوگوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ آپ فرماتی تھی، واہ ابتا، واہ صفیہ، واہ محمدہ، یا ابو القاسم، اے یتیموں اور بیواؤں کے والی، آپ کدھر ہیں؟ ہائے اب کون خانہ کعبہ و مصلی مقام ابراہیم کی خبر لے گا؟ اب کون آپ کی درد رسیدہ بیٹی کی فریاد کو پہنچے گا؟ اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے دامن میں الجھتی ہوئی، قدم قدم پر لڑکھڑاتی ہوئی قبر رسول کی جانب بڑھی۔ حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گرتی پڑتی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا پہنچی۔ جیسے ہی آپ کی نظر باپ کی قبر پر پڑی اور گلدستہ اذان کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ عورتوں میں ہلچل ہو گئی، کوئی دوڑ کر پانی لائی اور آپ کے سر و چہرے پر پانی چھڑکا۔ جب ہوش آیا تو یوں بین کرنے لگی، بابا میری قوت جواب دے گئی ہے، سکون ناپید ہو گیا ہے، دشمن برائی پر کمر بستہ ہے، دل میں غم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں آپ کے بعد سرگشتہ و پریشان ہو گئی ہوں، میری آواز دب گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، زندگی و تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ بابا آپ کے بعد نہ کوئی میری تنہائی کا انیس ہے اور نہ کوئی میرے آنسوؤں کو پونچھنے والا ہے، نہ کوئی میری کمزوری اور نہ طاقتی میں میرا معین ہے۔ بابا آپ کے بعد قرآن محکم کی آیات کا خاتمہ ہو گیا، جبرائیل و میکائیل نے آنا ترک کر دیا۔ بابا آپ کے بعد سب تدبیریں الٹی ہو گئیں اور مجھ پر ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب میں اس دنیا سے بیزار ہوں، جب تک میرے سینے میں سانس آتی جاتی رہے گی میں یوں ہی آپ پر روتی رہوں گی۔ نہ تو آپ سے ملاقات کا شوق کم ہوگا اور نہ ہی آپ کی جدائی کا غم کم ہوگا۔ پھر بآواز بلند پکارنے لگی، اے بابا آپ کی بلند پکارنے لگی، اے بابا آپ کی جدائی پر میرا رنج و غم ہر وقت تازہ ہے اور خدا کی قسم میرا کلیجہ غم سے پھٹا جاتا ہے۔ روز بروز میرے رنج و غم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، بابا آپ کے مرنے سے دنیا تاریک ہو گئی، دنیا کے باغ پر خزاں آ گئی۔ اب میں مسلسل آپ کی جدائی میں نوحہ کرتی رہوں گی یہاں تک کہ آپ سے آ کر ملوں۔ بابا آپ جب سے مجھے چھوڑ کر گئے میرا صبر و سکون ختم ہو گیا۔ بابا آپ کے بعد بیواؤں اور مسکینوں کی کون خبر لینے والا ہے؟ آپ کے بعد قیامت تک اس امت کا کون والی و وارث ہے؟ بابا آپ کے بعد ہم بالکل ضعیف و کمزور ہو گئے۔ بابا آپ کے بعد لوگ ہم سے روگرداں ہو گئے، حالانکہ وہی لوگ آپ کی زندگی میں ہمارا بہت احترام کیے تھے۔ پھر آپ کی جدائی میں آنسو کیوں نہ رواں ہوں؟ آپ کے فراق میں حزن و ملال صدا کیوں نہ رہے؟ آپ کے بعد کیوں کر نیند آئے؟ آپ ہی تو دین کی بہار تھے، انبیاء کے نور تھے۔ اس مصیبت میں پہاڑ اپنی جگہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سمندر کیوں خشک نہیں ہو جاتے؟ زمین کو زلزلے کیوں نہیں آتے؟ ہائے آپ کی جدائی مصیبت سے کیا کم ہے کہ لوگوں نے آپ کے بعد ہم پر مصیبتوں کے اور پہاڑ توڑ دیے۔ بابا آپ پر آسمان کے فرشتے گریہ کر رہے ہیں، وہاں بھی ایک تلاطم برپا ہے۔ آپ کے بعد آپ کا منبر ویران ہے، آپ کی محراب عبادت سونی ہے، مناجات سے خالی ہے، آپ کی لحد آپ کو اپنی آغوش میں لے کر نازاں ہے۔ بابا آپ کے بعد آپ کی بارگاہ بالکل سنسان اور سوگوار ہے۔ میں بھی جب تک زندہ ہوں آپ کی عزادار رہوں گی،
اور ابو الحسن بھی آپ کے عزادار رہیں گے۔ وہ ابو الحسن جو آپ کے دونوں فرزندوں کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، وہی جن کی پرورش آپ نے بچپن سے کی اور پھر بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا اور تمام مہاجر و انصار، سابقین و لاحقین میں ان کو شرف عطا فرمایا۔ یہ مصیبت کا بادل ہم پر سب اہل بیت پر چھایا ہوا ہے، ہم روتے روتے مرے جا رہے ہیں، حزن و ملال ہم سے دور نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ایسی سرد آہ بھری کہ معلوم ہوا کہ گویا روح جسم سے مفارقت کر جائے گی۔ پھر فرمایا، جب میں نے خاتم النبیین کو کھویا، میرے صبر میں کمی آ گئی، سکون رخصت ہو گیا۔ اے آنکھ خوب آنسو برسا اور آنسوؤں کے سیلاب بہانے میں بخل نہ کر۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے برگزیدہ، اے یتیموں اور ضعیفوں کے ملجا و ماوا، آپ کے غم میں کیا پہاڑ اور کیا وحوش، سب رو رہے ہیں، زمین و فضا کے طیور سبھی گریہ کناں ہیں، بطحا نوحہ کر رہے ہیں۔ آپ کی محراب اور آپ کی مجلس درس روتی ہے، کیا وہ درس قرآن دینے والا باقی نہ رہا؟ اسلام رو رہا ہے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد غریب ہو گیا۔ کاش آپ اپنے منبر کو دیکھتے کہ چہار طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پروردگارا، میری وفات نزدیک کر دے، کیونکہ اب میری زندگانی ویران ہو گئی۔